حضرت بلال حبشی اسلام کے پہلے مؤذن۔ وہ خود تو ایک غلام تھے مگر بہت بڑے بڑے سردار بھی ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال کتنا اچھا آدمی ہے اور وہ اسلام کے تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا اور وہ ایک غلام قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ سیدنا حضرت بلال خود بھی امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کی بکریاں چرانے پہاڑوں کی طرف جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بلال بکریاں چراتے ہوئے غار حرا کے قریب سے گزرے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت بلال پر پڑی تو آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور حضرت بلال سے فرمایا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت بلال جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق سیرت سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، حضرت بلال نے جواب دیا کہ میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس دن حضرت بلال تو وہاں سے چلے گئے مگر ان کا دل اسی جگہ پر رہ گیا۔ دوسرے روز حضرت بلال اپنی بکریاں لے کر پھر غار حرا کی طرف آئے اور آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر ان کے دل میں مزید بے قراری پیدا ہو گئی، اور پھر حضرت بلال نے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمانیت کو اپنا لیا اور ایک اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت بلال نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 28 برس تھی، اور آپ ان پہلے 7 افراد میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور ہر طرف کفار کا ظلم و ستم جاری تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر حضرت بلال پوشیدہ طریقے سے اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، مگر اسلام کے حسن اخلاق اور طریقہ کار سے یہ زیادہ عرصے تک پوشیدہ نہ رہا اور کفار مکہ کو آپ کے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا۔ کفار مکہ نے آپ کے مالک امیہ بن خلف کو یہ خبر بھیجی کہ تمہارا غلام بلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی امیہ بن خلف نے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ عرب کی یہ سرزمین اپنی تپش کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ امیہ بن خلف آپ کی قمیض اتار کر آپ کو اس گرم زمین پر لٹا دیتا اور آپ کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا۔ جب یہ ظلم کرنے کے باوجود آپ نے اسلام کو نہ چھوڑا تو اس نے آپ کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا اور آپ کے جسم کی چربی پگھل پگھل کر ان انگاروں کو بجھاتی تھی۔ اس وقت بھی آپ کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد اور احد۔ پھر امیہ بن خلف نے غصے میں آ کر آپ کے گلے میں رسی ڈال کر یہ رسی آوارہ لڑکوں کو دے دی۔ یہ لڑکے آپ کو عرب کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔ پھر یہ آوارہ لڑکے آپ کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے اور آپ کے جسم پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے اور طرح طرح کے ظلم کرتے۔ یہ سب ظلم آپ پر ایک لمبے عرصے تک ہوتے رہے۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب باتوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ کو امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کرا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت بلال زیادہ تر اپنا وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزارتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کی تعلیم سیکھتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو بڑے غور سے سنتے اور سمجھتے تھے۔ وہ لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیا کرتے تھے، اور جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پر اسلام کی تبلیغ کے بعد جب یہ محسوس کیا گیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اپنا مؤذن چنا اور آپ کو سب سے پہلے اذان دینے کا کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت بلال کو اذان کے تمام کلمات سکھائے اور آپ کو اذان دینے کا حکم فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے مدینہ کو چھوڑ دیا اور شام چلے گئے اور اپنی باقی زندگی شام میں گزاری۔ بہت سی روایات کے مطابق 20 ہجری کو آپ کا وصال ہوا
اور رات کو وہیں دمشق میں دفن کیا گیا۔